أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। उसकी तौफ़ीक़ और ख़ास से इस मुक़ाम पे जमा हुआ हूँ। आज इंशाअल्लाह खुतबा जुमा के अंदर खाने पीने के आदाब के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा।
کہ ہم جب کھانا کھائیں تو اس کے جو آداب ہیں اس کا اہتمام کریں. جب کھانا کھائیں تو اللہ کا نام لے کر کھائیں. اس کے چند آداب ہیں جو آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں جان بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم فقل بسم اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھائی کھانا کھانے لگے تو وہ زبان سے کہے بسم اللہ. اب یہ جو بسم اللہ ہے اس کے پڑھنے سے کھانے میں برکت پڑتی ہے. اب کچھ بھائی سوال کرتے ہیں کہ بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا خالی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. خالی بسم اللہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پوری بسم اللہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. پہلا ادب کھانے میں سے یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو آغاز میں جب کھانا کھانے لگو. آگے فرمایا اگر تم بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ، یاد نہ رہے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے کمزور پیدا کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے چاہتے بھی انسان غلطی کر بیٹھتا ہے. تو فرمایا اگر بسم اللہ بھول گئے ہو تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر پڑھنا ہے بسم اللہ اولا و آخرا. اگر بسم اللہ بھول گئے ہو تو یہ جب یاد آئے تو پڑھ لو. بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرنا ہے. پہلا ادب کھانے کا یہ ہے. یہ حدیث ابو داؤد اور جامع ترمذی میں حدیث یہ موجود ہے. سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل الرجل بیت فاذکر اللہ تعالی، کہ جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو تو وہ اللہ کا نام لے. یہاں سے یہ پتا چلا کہ جب تم میں سے اپنے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے. گھر میں آیا ہے، چابی نکالی دروازے کی، دروازہ کھولا تو بسم اللہ. اور جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے نا، یقین جانے اس کو شیطان کھول بھی نہیں سکتا. تو فرمایا تم گھر میں جب داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو. آگے فرمایا اگر تم بسم اللہ پڑھ لو گے تو شیطان وہ دروازہ کھول سکتا نہیں. پھر شیطان نا اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ بھائی اس گھر میں نا ہمارے لیے رہنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، ہماری رہنے کی جگہ اس گھر میں نہیں ہے. فرمایا کہ وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اپنے چیلے کو کہتا ہے کہ ہماری جگہ یہاں کوئی نہیں ہے، نہ رہنے کی نہ کھانے کی. آگے فرمایا جب وہ اس وقت اللہ کا نام لے لیتے ہیں، جب کھانا کھانے لگتے ہیں دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کا نام لے لیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہمارے لیے اب کھانے کے لیے بھی جگہ نہیں بچی یہاں پہ، نہ بیٹھنے کے لیے نہ کھانے کے لیے. آگے فرمایا اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر شیطان اس گھر میں داخل ہوتا ہے، اس گھر میں داخل ہوتا ہے، اس گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور شیطان اس گھر میں داخل ہوتا ہے. جب وہ کھانا لگاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، تب بھی وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کھانا ان کے ساتھ کھاتا ہے تو پھر کھانے میں برکت ختم ہو جاتی ہے.
اپنے بچوں کو بھی ترکیب دے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ کئی بھائیوں نے کئی بار سوال کیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہم سیر نہیں ہوتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہم کھانا کھانے میں تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے۔ یہ کھانے کے آداب میں سے یہ آداب ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو، کوئی بھی کام کرو تو اللہ کا نام لو، پھر آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی جب اللہ کا نام لو گے۔ رزق ہمیں اللہ نے دیا ہے، جس نے دیا اس کا نام دے کے کھاؤ۔ سیدنا حضرت، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے جو آپ کے سامنے میں نے حدیث بیان کی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور آپ کا یہ عمل بھی تھا، یہ آپ کا عمل بھی تھا اور آپ نے حکم بھی دیا۔ وہ حکم کیا دیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان یعنی پہ بیٹھتے اور جب کھانا کھا لیتے تو وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم کھانا کھائیں شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، اور جب کھانا کھا کے فارغ ہوں تو اللہ کا نام لے کے اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں آج کھانا کھلایا ہے۔ ورنہ انسان کے پاس، انسان کی کوئی ویلیو نہیں، انسان کے پاس طاقت نہیں، مگر اللہ کی توفیق ہو تو انسان کچھ کر سکتا ہے۔ یہ رزق اس اللہ نے دیا ہے۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے جو ایک وقت کا کھانا نہیں ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے رزق سے نوازا ہے، گھر میں رزق موجود ہے، کھانا اچھا مل رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور زبان پر بسم اللہ لائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں، عجیب عجیب طریقے سے ڈکار مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، زبان سے الحمدللہ بھی نہیں نکلتا ہے، اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتے۔ جس اللہ نے آپ کو یہ رزق دیا ہے نا، وہ اللہ رب العزت چھین بھی سکتا ہے آپ سے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد ایک دوسرا آداب یہ ہے کہ دعا پڑھا کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بتائی، یہ دعا پڑھا کرے۔ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو کھانے کے آداب کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ تیسرا ادب یہ ہے، کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ تو جو لوگ کھانے میں عیب نکالتے ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ جس نبی کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا، اس نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا نہ پسند ہوتا تو آپ چھوڑ دیتے، عیب نہیں نکالا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ دسترخوان پر بیٹھے تو آپ کھانا نہیں تھے کھا رہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کھانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کہ نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، اس میں لہسن ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں لہسن نہیں کھاتا ہوں، اس کی مجھے بدبو اچھی نہیں لگتی ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا لہسن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام نہیں ہے، مجھے اس کی بدبو اچھی نہیں لگتی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آپ کو جو کھانا پسند نہیں ہے، جو آپ کو وہ کھانا پسند نہیں ہے تو اس میں عیب تھوڑی نہ نکالیں، نہیں کھانا چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، عیب نہ نکالو کھانے کے اندر سے۔ تیسرا ادب یہ ہے کھانے کا، تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالو۔
سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے، ہماری اماں جان سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سالن مانگتے، تو اگر ہمارے پاس سالن نہ ہوتا تو آپ کس سے کھا لیتے کھانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچار یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے تھے، کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کسی وقت گھر میں سالن نہیں بنا ہے تو کوئی بھی چیز پاس ہے تو کھا سکتے ہیں، مسالہ اچار ہے اس کے ساتھ ہی کھا سکتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر سادگی تھی۔ ہماری تو ماشاءاللہ ڈشیں بڑی ہیں، گھر کے اندر مختلف ڈشیں بنتی ہیں، اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ہماری شادیوں کے اندر کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، شادیوں میں کھانا بہت ضائع کیا جاتا ہے۔ یار آپ کو جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا پلیٹ میں ڈالیں، باقی وہ پلیٹ بھر کے رکھ لیتے ہیں، کھایا نہیں جاتا ان سے۔ وہ کہتے ہیں نا پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی، پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی، یہ ریزن یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ اللہ پوچھے گا کل قیامت والے دن تجھے میں نے رزق دیا تھا کہاں پہ خرچ کیا ہے، مال دیا کہاں خرچ کیا ہے؟ تو شادیوں میں یہ کھانے کو ضائع کرنا، یہ سراسر کھانے کا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے اندر جو ہے نا اپنے آگے سے، وہ ادھر سے کھا رہا ہے کوئی ادھر سے کھا رہا ہے کوئی ادھر سے کھا رہا ہے، نہیں، اپنے آگے سے کھاؤ، اپنے آگے سے۔ یہ بھی آداب ہے کھانے کے، پانچواں آداب یہ ہے کہ کھاتے وقت اپنے آگے سے کھاؤ، کسی کے آگے سے اٹھا کے نہ کھاؤ۔ وہ ہوتا ہے نا کسی کے پاس زیادہ پڑا ہوتا ہے نا، وہ بوٹی اٹھا کے اپنے آگے رکھ دیتا ہے۔ جو آپ کے پاس آئے، جو آپ کی قسمت میں، وہ کھاؤ۔ پانچواں ادب یہ ہے کھانے کا کہ کھانا اپنے آگے سے کھاؤ اور کھانا کو ضائع نہ کرو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی بھائی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو کھانے کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ بھائی آپ نے کھانا میرے پاس کھانا ہے، تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ ہاں اگر آپ روزے سے ہیں، یعنی آپ نے روزہ رکھا ہے، تو آپ اس کو دعا دیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر فرضی روزہ ہے تو دعا کرتے ہیں، اگر آپ کا نفلی روزہ ہے، مثال کے طور پہ جمعرات کا روزہ، سوار کا روزہ، جمعرات کا روزہ ہے یا سمار کا روزہ ہے، تو روزہ توڑ کے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو کھانے کی دعوت دے تو دعوت قبول کرے۔ اگر آپ روزے سے ہیں، فرضی روزہ ہے، تو اس کو دعا دے دیں، اگر آپ نفلی روزے سے ہیں تو روزہ توڑ کے اس کی دعوت کو قبول کریں۔ یہ کھانے کے آداب میں سے چھٹا آداب یہ ہے کہ کھانا کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، کھانے کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں خود تھے، چار آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آئے، کھانے کے اندر شامل ہو گئے۔ جب وہ چار آدمی وہ تھے، پانچویں نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو
اس کے بعد چھٹا آدمی بھی آ گیا کھانا کھانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کو بولا کہ بھائی یہ جو بھائی اب آیا ہے کیا تم اجازت دیتے ہو اس کو کھانے کی؟ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ اگر آپ کو بھائی کھانے کی اجازت دے تو بیٹھو. وہ 4 بھائی تو آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن یہ چھٹا آدمی بھی آیا تو آپ نے فرمایا کیا تم اجازت دیتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ساتھ آیا تو میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کھانے کی دعوت جس کو دیں وہ آ کر بیٹھے. اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانا بھی نہیں چاہیے. یہ بھی ادب خراب ہے کہ اگر بھائی کھانا کھانے لگا آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے دعوت تو خیر نہیں دی ہے، اگر وہ آ گیا اس کو اٹھائے نا. لیکن جو آیا اس کو بھی چاہیے کہ بھائی اگر آپ کو اس نے دعوت نہیں دی تو آپ آ جائیں. یہ کھانے کے اداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے. اور کھانا کھانے کے بعد میزبان کو دعا بھی دیا کرو. یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور جس میزبان نے آپ کے لیے سارا انتظام کیا ہے کھانے کا، اس کو دعا بھی دیا کرو. وہ آپ کے گھر آ کے کھانا دے دے، وہ آپ کو دعوت گھر دے دے کھانے کی، گھر آ کے کھا لو. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم. یہ دعا پڑھا کرے، میزبان کو دعا دیا کرے. خالی کھانا کھایا اٹھ کے نہ جایا کرے، میزبان کو دعا بھی دیا کرو. یہ بھی کھانا کھانے کے آداب میں سے ایک یہ ادب ہے کہ میزبان کو دعا بھی دینی ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے. کھجوریں کھا رہے تھے تو وہاں سے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. انہوں نے دیکھا کہ وہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور وہ 2 کھجوریں ملا کے کھا رہے ہیں، دونوں اکٹھی کھا رہے ہیں. تو ان کو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کھجوریں کھا رہے ہو لیکن 2 ملا کے نہ کھاؤ، اکیلی نہیں کھاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسے کھانے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ آپ روٹی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ روٹی لے لی تھی لے لی. یہ کٹھی جو کئیوں کی نا میں نے دیکھا ہے، کئی کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ کھانا بڑی سپیڈ سے کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک روٹی کا پورا دیوالے منہ میں ڈالتے ہیں. یہ کھانے کا آداب میں سے یہ بھی ادب ہے. وہ پھر کھجوریں کھا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ تم 2 ملا کے نہ کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا یہاں سے، انہوں نے کہا اس کو ملا کے نہ کھاؤ، علیحدہ کھا لو. یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کرام کو عرض کیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم سیر نہیں ہوتے. صحابہ کرام نے یا رسول اللہ سے سوال کیا کہ ہم کھانا کھاتے ضرور ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے. سیر سے مراد ہے کہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے. تو آپ نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، الگ الگ پلیٹ میں لے کے کھاتے ہو. لیکن یا رسول اللہ نعم، ہم الگ الگ لے کے کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا تم مل کے کھایا کرو، اجتماعی کھانا کھایا کرو، مل کے کھانا کھایا کرو. پھر آپ نے اس موقع پہ پھر یہی فرمایا بسم اللہ پڑھو ساتھ اور تمہارے کھانے میں برکت پڑے گی. ابو داؤد کی روایت ہے. یہ بھی آداب ہے کھانے میں سے کہ تم کھانا کھا رہے ہو تو الگ الگ نہ کھاؤ، مل کے کھاؤ، اکٹھے ہو کر کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہارے کھانے میں برکت ڈل جائے گی. یہ بھی آداب ہے کھانا کھانے میں سے. تو جو بھائی کہتے ہیں ہم سیر نہیں ہوتے، سیر ہونے کا یہ ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کھانا کھانے کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ جو برکت ہے کھانے کے درمیان میں ہوتی ہے. جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا یا پلیٹ میں سالن پڑا ہے تو وہ کھانا کھانے وقت اس کے درمیان میں برکت ہوتی ہے. تو درمیان سے نہ کھاؤ، سائڈ سے کھاؤ، منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آگے سے کھاؤ. یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اپنے آگے سے کھانا ہے، کسی کے آگے سے اٹھا کے کھانا نہیں کھانا ہے. یہ آداب اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں. یقین جانے بچہ بائیں سے کھانا کھا رہا ہے تو ماں باپ پتہ کہتے ہیں ساڈا بچہ تو کھبو ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ نہ کہو بیٹے کو کہ میرا بیٹا تو کھبو ہے، اس کو ترکیب دو دائیں ہاتھ. اور کھانا بیٹھ کے کھاؤ. شادیوں میں پتہ کیا ہوتا ہے، پلیٹ میں وہ کھانا ڈالا ہوتا ہے، وہ تو چل رہا ہے، وہ تو چاروں طرف کھڑے ہو کے کھائی جا رہے ہیں. یہ مجلس کے بھی خلاف ہے. بیٹھ کے کھاؤ، کھڑے ہو کے نہ کھاؤ. دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھانے کے دعوت میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ جب تم پانی پیو تو بیٹھ کے پیو، کھڑے ہو کے نہ پیو، کیونکہ کھڑے ہو کے پانی شیطان پیتا. اور جب انسان پانی کھڑے ہو کے پیتا شیطان خوش ہوتا ہے. یہ کام اس کا ہے تو اس نے خوشی ہوتا ہے. ہم نے اس کو خوش نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو خوش کرنا اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے. تو کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پانی کھڑے ہو کے پیو، کھانا بیٹھ کے کھاؤ، کھڑے ہو کے نہ کھاؤ. سیدنا حضرت حذیفہ کسی حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب تم کھانا کھانے لگو تو ٹیک نہ لگاؤ. بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھائی کھانا کھانے لگے تو ٹیک نہ لگاؤ. یہ بھی ایک ادب ہے کھانا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تھا کہ آپ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے. تو یہ آپ کا حکم بھی ہوا اور آپ کا یہ عمل بھی ہے. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھایا کرتے تھے تو آپ چوکڑی مار کے یعنی سیدھے ہو کر بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اللہ رب العزت میں تمام مسلمان فاجر کو کھانے کے آداب کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے کھانے میں برکت پڑے گی اگر ہم کھانے کے آداب کا اہتمام کریں گے. اپنے بچوں کو بھی کھانے کی ترکیب دیں گے کس طریقے سے کھانا ہے. یقین جانے بچوں کو یہ نہیں پتا کھانا کیسے کھانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، بعد میں دعا کیا پڑھنی ہے، میزبان کو دعا دینی ہے یا نہیں دینی ہے. بچوں کو اس چیزوں کی ترکیب دیا کریں اور خود بھی اہتمام کریں. کھانے کے آداب جو ہوتے ہیں اس کے مطابق کھانا کھایا کریں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.